السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ بلوچستان کے اندر اس وقت دہشت گردوں اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے درمیان اس وقت مار کاروائی جاری ہے، اور بہت سارے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں دہشت گرد وہاں پہ جھنم واصل ہو چکے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے اپنے آپریشن کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے آج اس میں کیا کہا اس پہ ہم بات کریں گے۔ انہوں نے سرداری نظام کے اوپر سوالات کھڑے کیے ہیں کہ وہاں کا سرداری نظام اس وقت بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، اور اس میں کس حد تک صداقت ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے اندر جو اس وقت مسائل جاری ہیں، جو سیاست کے اندر ایک دوبارہ بحران شروع ہوا ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد، اس پہ جو پنڈورا باکس کھولا گیا ہے اس کے اوپر کیا سیاسی جماعتوں کا رد عمل ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کی جنگ، اس وقت پھر امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور جنگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بلوچستان کو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کے مشیر داخلہ ہیں جناب بابر یوسف زئی۔ بابر صاحب، میں آپ کی جانب آنے سے پہلے ایک شارٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ ونس دے نو دیٹ دی اسٹیٹ از ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ اسپیسیفک ٹو بلوچستان۔ دی فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ریٹن از ایلیٹزم اینڈ سردارزم اینڈ ڈیزائر ٹو مینٹین اسٹیٹس کو۔ یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان۔ دی ایلیٹس، دی سردارز، پارٹ آف دیم، وہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ نارمل سٹیزن پڑھے نہ، ترقی نہ کرے، وہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، اکانومسٹ نہ بنے، ایگریکلچرسٹ نہ بنے، کاروبار نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ کیوں؟ وہ میرا غلام رہے۔ کروائیں گے ہم، دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آئے ہم سے بات کریں، ٹاک ود اس، ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے۔ نو مور، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، وی ول ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان۔ یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر۔ ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا، اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے وہ کوئی 50,000 نہیں تھے، ٹوٹلی 10,000 سم تھنگ، وہ ہیں 2933، دیٹس آل۔ اس 2933 بندے وہ لا سکے کہ سر یہ مسنگ ہو گئے، گڈ۔ اس میں سے 2767 ہیو بین ٹریکڈ، ہیو بین ڈسپوزڈ آف، بیلنس میں رہ گئے 166، مور ان بیلنس ان سندھ اور کے پی کے اور دیر ان اپنا پنجاب، اور وہ بھی اسی طرح کہ یہ بندہ جی یہاں ہے، یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسن۔ اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ہیں کون؟ جن کی یہ کہتے ہیں یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیونی میں، کبھی گوادر میں، کبھی تربت میں، کبھی کوئٹہ میں، مسنونگ میں، سوراب میں دہشت گردی ہے، مار کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا، یہ چلا گیا، یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، وی نو یہ مسنگ نہیں ہے، یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جا چکا ہے۔ تو جو ان کے کیمپوں میں موجود ہے نام، برائے مہربانی کر کے ان کی ایک لسٹ دے دیں، اور مسنگ پرسن کی لسٹ کو اٹھا لیں جو رکھی ہوئی ہے، 100% میچ کر جائے گی۔ جی بابر صاحب، آپ نے شارٹ دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں سرداری نظام اس وقت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ بات درست ہے کہ وہاں کے جو سردار ہیں، جو اس قسم کے قبائل ہیں، وہ بلوچستان کے اندر ترقی نہیں ہونے دے رہے، نوجوان کو اس کو تعلیم کی سہولیات وہاں پہ میسر نہیں آنے دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ 71 کے بعد سے بلوچستان صوبہ بنا ہے، آج بلوچستان کے اگر حالات ہیں کون ذمہ دار ہے؟ یہی نواب اور سردار ذمہ دار ہیں۔ یہی نواب اور سردار جو ہے 71 سے لے کر آج تک جو ہے حکومتوں میں رہتے ہیں، ان کی جو ہے نا تیسری نسلیں چوتھی نسلیں اسمبلیوں میں پہنچی ہوتی ہیں، اور کام انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی غریب کے بچے کو انہوں نے پڑھنے نہیں دینا ہے، کسی غریب کے بچے کو انہوں نے آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ پورا بلوچستان کو انہوں نے جو ہے اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے۔ جو شخص ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو شخص ان کی جو ہے نا ریڈ کو چیلنج کرتا ہے، اس کو یہ مروا دیتے ہیں، زمینوں پر قبضے یہ کرتے ہیں، ہر غلط کام یہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے بالکل صحیح کہا ہے
بلوچستان کے اگر آج یہ حالات ہیں تو یہ ان نوابوں اور سرداروں کی وجہ سے ہیں. ان نوابوں اور سرداروں نے بلوچستان کو ترقی کرنے نہیں دی. آپ ان سرداروں کی اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, ان کے پردادا, ان کے دادا, ان کے باپ سب جو ہے نا گورنمنٹس میں رہے ہیں. کوئی چیف منسٹر رہا ہے, کوئی جو ہے نا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا منسٹر رہا ہے. مطلب سارا انہوں نے گورنمنٹ کا جو پروٹوکول ہے, گورنمنٹ کی جو ساری فیسلٹیز ہیں ان کو انجوائے کیا ہے, لیکن بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اگر ان کے حلقوں میں چلے جائیں, ان کے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو ایک جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ملے گا. پینے کے پانی کا کوئی آپ کو فلٹر پلانٹ نہیں ملے گا, کوئی اسکول نہیں ملے گا. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل سچ کہا ہے. بلوچستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہم مڈل کلاس لوگ جو ہیں, ہمیں نوابوں سرداروں سے کتنا جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں بھی برداشت نہیں کرتے. ہم پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ٹاؤٹس کا الزام لگا دیتے ہیں, ہمارے اوپر جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے نا کیا کیا نام دینے لگتے ہیں. خود یہ کبھی پاکستان کی بات نہیں کرتے, یہ صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں, یہ صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے, ایوری تھنگ از اوکے. جب یہ حکومتوں میں نہیں ہوتے تو یہ جو ہے نا حکومت کو, ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل صحیح کہا ہے. اگر بلوچستان ترقی نہیں کر سکا, اگر بلوچستان ڈیولپ نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار یہی ایلیٹ کلاس اور یہی نواب اور سردار. اچھا بابر صاحب, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور انتخابات کے ذریعے لوگ اپنا مینڈیٹ استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی شخص کو وہاں پہ منتخب کرتے ہیں. اچھا یہ سردار کیسے اتنے مضبوط وہاں پہ ہو گئے ہیں کہ آج یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے پر آ گئے ہیں؟ اگر وہاں پہ وہاں کی عوام کو ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اگر ایک سردار ان کو لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے اور سردار کی جگہ پہ کسی بھی اور کو وہاں پہ منتخب کر لیں؟ چودھری صاحب ویری انفارچونیٹ, انہوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہوا ہے, اتنا دبایا ہوا ہے, اتنا خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے کہ ان سرداروں کے, ان ایلیٹ کلاس کے اگینسٹ کوئی الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اگر کوئی ہم جیسا غریب کا بچہ پاگل شخص اٹھ کر اگر ان کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے تو یہ اس کو مروا دیتے ہیں. اچھا اس کی آواز کو دبا یہاں دیتے پہ ہیں. یہ اسی سے ایک سوال ہے, کیا ہماری جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ سردار لوگوں کو اتنا خوفزدہ کرتے ہیں کہ انتخابات کے اندر کھڑا نہیں ہونے دیتے, ان کو ڈرا دیتے ہیں؟ وہاں پہ تو اصل میں حکومت کی ریٹ مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ ہر شخص کو وہاں پہ تحفظ دے. دیکھیں میں ریڈ کے اوپر تو یہ بات کروں کہ اسٹیٹ کی ریڈ ہے, حکومت کی ریڈ ہے, لیکن انہوں نے اپنے حلقوں میں, علاقوں میں ایک ایسا تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتا. وہ پہلے ہی جب تک ریاست کو پتہ چلے, حکومت کو پتہ چلے, اس سے پہلے ہی اس شخص کو اتنا ڈرا دیتے ہیں یا اس کو اتنا دھمکا دیتے ہیں یا اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہوتا. ایسی بھی کانسٹیٹنسیز ہیں بلوچستان میں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دیکھیں پہلے دادا تھا, پھر باپ تھا, ابھی بیٹا جو ہے وہاں سے 30-40 سال سے جو ہے نا ایک ہی خاندان جو ہے وہاں سے آتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے. کسی مڈل کلاس کو آج تک موقع نہیں دیا گیا. مڈل کلاس تو بلوچستان میں سیاست میں آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا ہے. اتنا ان کا خوف ہے, اتنا انہوں نے وحشت پھیلائی ہوئی ہے, لوگوں کو مار دیتے ہیں, تو مڈل کلاس بندہ تو آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. ریاست کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب کیونکہ انہوں نے اب ریاست کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے. جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ ریاست کو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, ہم تمہارے ہر حکم کی جو ہے نا فرما برداری کریں گے, لیکن جب یہ حکومتوں میں نہیں ہوتے پھر یہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں, یہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اب دیر سے ہی صحیح لیکن ریاست کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہی لوگ جو ہیں انہوں نے بلوچستان کو مفلوج رکھا ہوا ہے, انہوں نے بلوچستان کی ترقی کو روکا ہوا ہے. کل والی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ خوش آئند ہے, بلوچستان کی عام عوام اس کو سراہتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ہمیں عوام سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. انہیں یہ سارے فائدے خود لے جاتے ہیں, اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. ریاست کو چاہیے ڈائریکٹ بلوچستان کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ بلوچستان کی عوام ہے, بلوچستان کی عوام سے بات کریں, اچھا بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں. بابر صاحب نوجوانوں کی تعلیم کی بات کی, انہوں نے نوجوانوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دی جاتی, لیکن ہم جو وہاں کی جو تنظیمیں ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ لڑ رہی ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے اندر شامل ہیں, اور خصوصاً ڈاکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ, وہ پڑھا لکھا جو نوجوان ہے, وہ تنظیموں کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے, کیوں اس طرف جا رہا ہے؟ چودھری صاحب میں نہیں سمجھتا کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ پاک نے عقل دی ہوتی ہے, شعور دیا ہوتا ہے, وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہیں سوچنے اور سمجھنے کی اللہ پاک نے صلاحیت دی ہوتی ہے. یہ جتنی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر کسی نے غلطی سے ڈگری شگری لے لی ہے وہ ایک الگ بات ہے,
دیکھیں دہشت گردوں کا ساتھ دینا دہشت گرد ہے. ہم دہشت گردوں کو کسی طور پہ سپورٹ نہیں کرتے. بلوچستان میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ بڑی جو ہے نا بلوچستان کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے. بلوچستان کا جو ہے وہ ایک پازیٹیو امیج دکھاتی ہے دنیا کو. تو ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی پڑھے لکھے لوگ اچھا نہیں بابر ہیں. صاحب، یہ اگر آپ بول رہے ہیں اللہ نظر کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے نام کے ساتھ ڈاکٹر اللہ نظر لگایا ہوا ہے یا مارنگ لانگو ڈاکٹر بن گئی ہے، کس طرح ڈاکٹر بنی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں. ان کی جو اٹینڈنس جا کر دیکھ لیں، ان کے نمبر جا کر دیکھ لیں. ایک 3rd کلاس میں لڑکی ایف ایس سی پاس کرتی ہے، بس وہ بلوچستان کے نام پر وہ جو ہمدردیوں کا جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ ہمدردیوں کو سمیٹتی ہے اور سرکار سے جو ہے نا میڈیکل کی سیٹ لے لیتی ہے. اتنی جتنے نمبروں کے اوپر انہیں میڈیکل کی سیٹ ملتی ہے اتنے نمبروں کے اوپر تو پنجاب میں جو ہے نا کسی یونیورسٹی میں سرکاری یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے. اچھا بابر صاحب وہاں کے بلوچستان کے ڈاکٹرز، آپ نے ڈاکٹر کی بات کی، ان میں ڈاکٹر زیادہ ہیں، تو بلوچستان کے ڈاکٹرز اسلام آباد میں آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھے تھے پریس کلب کے باہر، انہوں نے احتجاج کیا. کیا وجہ ہے کہ انہیں بار بار پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں؟ کیا بلوچستان کی حکومت ان کے مسائل جو ہے اس کو سننے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بلیک میلنگ ہے اور کیا حکومت کو بلیک میل کرنا ہے کہ ہم جائیں گے پنجاب میں پروٹیسٹ کریں گے تو شاید جو حکومت ہمارے جو ہے تمام ناجائز مطالبات مان لے. حکومت کو احساس بھی ہے، حکومت اپنے جو ہے نا تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو سنتی بھی ہے، ان کے مسائل بھی حل کرتی ہے. اب ڈاکٹرز کی بات کر رہے تھے، خیر اب تو یہ ایشو سالو ہو گیا ہے، ہمارے چیف منسٹر نے اس ایشو کو سالو کر دیا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کس بات پہ ہڑتال کی تھی؟ ہڑتال کرنے کا ریزن کیا تھا؟ ذاتیات ہو کر کے یار ایم ایس جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، سیکرٹری ہیلتھ بہت اچھا کام کر رہا ہے، انہیں بدلا جائے، نہیں بدلیں گے تو ہم ہڑتال کریں گے. یہ کوئی ریزن ہے؟ اور آپ دیکھیں بلوچستان کا جو ایک جو ہے نا پبلک جو ایک جو وہ ہے آرڈیننس ہے، بیڈا ایکٹ ہے جو گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے نا وہ ہڑتال نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ جو ایمرجنسی سروسز والے جو شعبے ہیں جس میں جو ہے نا اللہ بھلا کرے ہیلتھ آتا ہے، ایجوکیشن آتا ہے، یہ اسٹرائک کر ہی نہیں سکتے، یہ ہڑتال پہ جا ہی نہیں سکتے. تو یہ صرف بلیک میلنگ ہے. چودھری صاحب انہیں پتہ ہے کہ اسلام آباد جائیں گے تو انہیں میڈیا کوریج بھی ملے گی، ان کے پاس 4-5 جو ہے نا جرنلسٹ بھی آئیں گے، ان کا انٹرویو بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ آپ نے نہیں دیکھا مسنگ پرسن کو کتنی جو ہے نا کوریج ملتی رہی ہے اسلام آباد میں. اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ آپریشن وہاں پہ چل رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور بہت سارے دہشت گرد اس کے اندر مارے بھی جا چکے ہیں، کیا اب وہاں پہ تھوڑے سے حالات کو ایسے نارمل ہوئے ہیں کہ لوگ سفر کر سکیں؟ جس طرح ہمارے زائرین یہاں سے پاکستان سے ایران جاتے ہیں اور وہ بائی روڈ بلوچستان کو پورا گزر کے جاتے تھے، تو کیا اس وقت کوئی حالات ایسے سازگار ہو چکے ہیں کہ زائرین بھی جا سکیں اور باقی لوگ بھی وہاں پہ سفر کر سکیں؟ چودھری صاحب دیکھیں یہ زائرین والا جو مسئلہ ہے یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے، یہ فورن آفس کا مسئلہ ہے. نہیں لیکن انہوں نے بلوچستان کے اندر سے گزرنا ہے نا، بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے گزرنا ہے. ہم انہیں پہلے بھی سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہزاروں زائرین روزانہ کی بنیاد پر جا رہے تھے، ہم انہیں جو ہے نا سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے. ان کے اوپر زائرین کے اوپر سفر کی جو پابندی لگائی ہے وہ وفاقی حکومت نے لگائی ہے، صوبائی حکومت نے نہیں لگائی ہے. ایک چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں. دوسری بات دیکھیں یہ بڑا میں واضح آپ کو بتا دوں، بلوچستان کے الحمدللہ ایک ایک انچ پر، ایک ایک چپے پر، ایک ایک کونے پر حکومتی ریڈ برقرار ہے. یہ دہشت گرد جو ہے نا کبھی کبھی فائدہ اٹھا کر ایسے ایریاز پر، بہت بڑا ایریا ہے بلوچستان کی جو ہائی ویز ہے وہ تقریباً پاکستان کے ساتھ کوئی 4000 کلومیٹر کی تو ہماری ہائی ویز ہے. تو جہاں پر جو ہے نا پیٹرولنگ تھوڑی ہماری فورسز کی کم ہوتی ہے، اتنا بڑا روڈ ابھی جیسے اگر یہاں سے آپ جا رہے ہیں تفتان جا رہے ہیں، کوئی 500 کلومیٹر بنتا ہے تفتان کا کوئٹہ سے تفتان 500 کلومیٹر بنتا ہے. ایسے ایریا میں جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں پر سیکیورٹی فورسز شاید جو ہے نا پیٹرولنگ کم کر رہی ہوتی ہیں یا موومنٹ کم ہوتی ہے، وہاں پر یہ آ جاتے ہیں، معصوم مسافروں کو اور مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، الحمدللہ صوبے کی ہر ایک ایک انچ پر گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہے. بالکل سفر کر سکتے ہیں، بالکل آپ بلوچستان آ سکتے ہیں. دیکھیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا نا کہ انڈین جو اکاؤنٹ ہے وہ بلوچستان کا نیگیٹو امیج دکھاتے ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز خراب ہے. لیکن یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ فیک نیریٹو ہے، یہ فیک بیانیہ بنایا جاتا ہے. الحمدللہ بلوچستان میں حالات الحمدللہ بہتر ہے، بلوچستان مستحکم ہے. اور جو یہ دشمن جو ہے ہمارا، جو یہ سازش کر رہا ہے بھارت، اس کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے. ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں ان کی اس سازش کو ناکام بھی بنا رہی ہے. ہم دہشت گردوں کو روزانہ اچھا بابر صاحب جو انڈین بیانیہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ بلوچستان کی جو اس وقت آپ ریئلٹی بتا رہے ہیں اس کو ہم ویڈیوز کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں اور مختلف وہاں پہ ایونٹس کی صورت میں ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں.
کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے یا کوئی ایسی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے اندر آپ لوگوں نے کوئی ایسی چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں؟ چودھری صاحب ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن بس وہ بدبختی ہے کہ بلوچستان جو ہے نا اس کے پاس اتنا کاروبار نہیں ہے، اتنا روزگار نہیں ہے کہ ہم نیشنل میڈیا پر آ کر اپنے ایشوز کو، بالکل ہم ایونٹس بھی کرا رہے ہیں، سپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جن دنوں مارکہ حق ہوا گزشتہ سال، ان دنوں کوئٹہ میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ ہوئی ہے. ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ ایک عالمی سطح کا جو ایونٹ ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہیں پر بھی ہمیں کوریج نہیں ملی، کہیں پر بھی ہماری جو ہے نا پازیٹیو چیزوں کو نہیں دکھایا جاتا ہے. بلوچستان کب دکھایا جاتا ہے؟ جب کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. بلوچستان حکومت تو دن رات کام کر رہی ہے. جتنا کھل کر میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کر بول رہا ہوں، میں فتنۃ الہندوستان کو فتنۃ الہندوستان کہتا ہوں، فتنۃ الخوارج کو فتنۃ الخوارج کہتا ہوں، ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، اللہ نظر کو دہشت گرد کہتا ہوں، بشیر زیب کو دہشت گرد کہتا ہوں، نور ولی محسود کو دہشت گرد کہتا ہوں. اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا باپ بھی ہمارے ملک کا بال بیگا نہیں کر سکتا. اتنا تو آپ کو کسی صوبے میں بھی جو ہے نا پاکستان کے لیے بات کرنے والے نہیں ملیں گے. لیکن ہمیں کوریج نہیں دی جاتی ہے، ہمیں ایکسس نہیں ہے نیشنل میڈیا تک. نیشنل میڈیا جو ہے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی دوسرے صوبے میں ہوتی ہیں انہیں دکھاتا ہے، ہماری پازیٹیو چیزوں کو نہیں دکھاتا. آپ یقین کریں گے لٹرلی ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ضلع میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آج بھی وہ صبح زیارت گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلا پروگرام جب ہم نے کیا تھا تو ثانیہ زیارت پر ہم نے بات کی تھی. زیارت میں ہمارے 29 پولیس والوں کو فتنۃ الخوارج نے شہید کیا تھا. آج ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر گئے ہیں، ان کے خاندانوں سے، فیملیوں سے ملے ہیں، انہیں جو ہے نا کمپنسیٹ کیا ہے، فائنینشیل کمپنسیشن انہیں دی ہے، ان کے خاندانوں میں نوکریاں دی ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ہیلتھ ٹریٹمنٹ فری کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے چینلز پہ جو ہے اس کے اوپر پروگرام ہوگا یا کتنے چینلز پہ یہ ہیڈ لائن چلے گی. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم کر بہت کچھ رہے ہیں. ہم 44% جو ہے نا وہ پاکستان کا زمینی رقبہ ہے ہمارے صوبے کا. اچھا تو بابر صاحب یہ آپ تو میڈیا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میڈیا نہیں دکھاتا، تو کیا آپ اپنی میڈیا مینجمنٹ اس کو درست قرار دیتے ہیں کہ آپ کی میڈیا مینجمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ میڈیا تک تمام چیزوں کی رسائی ہو؟ چودھری صاحب بہت اچھی ہے ہماری میڈیا مینجمنٹ. میں خود تمام جو چینلز ہیں ہمارے، اب اگر میں یہ اپنی قمیض اٹھاؤں گا تو آپ اور ہم سب ایک ہی ہیں. نہیں، آپ تو داخلہ کی مشیر ہیں. سر اس سے پہلے میں صوبائی حکومت کا ترجمان رہا ہوں تو میڈیا مینجمنٹ میں نے کرنی ہوتی تھی. میں تمام چینلز کے ڈائریکٹر نیوز کے پاس گیا ہوں اور ان کے پاس جا کر درخواست کی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ 24 گھنٹے میں بلوچستان کو صرف 24 منٹ دے دیں. آپ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا آگے سے؟ کہ بلوچستان سے بزنس نہیں آتا ہے اور ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم نے بزنس کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. بلوچستان سے بزنس نہیں ہے تو ہم اس لیے بلوچستان کو 24 منٹ بھی نہیں دے سکتے. یہ افسوسناک ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس سے بزنس زیادہ ضروری ہے، یہ انتہائی افسوسناک اور قابل شرم یہ بات ہے. تمام بڑے چینلز کے ڈائریکٹر نیوز نے مجھے یہی جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا آپ ہمیں بزنس دیں گے تو ہم آپ کو کوریج دیں گے. بہرحال ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ بلوچستان کی کوئی ایسی مثبت ایکٹیویٹیز ہیں آپ ضرور ہمیں بھجوائیں، ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. بابر یوسفزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بلوچستان کے اوپر ہم پھر بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.